ہیں کہ اگر شوہر بیوی سے لا تعلقی کا اظہار کرے تو کیا حکم ہے؟ اس کا جواب بھی بہن اسی طریقے سے میں دوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں شوہر آخری لا تعلقی کا اظہار کر کیوں رہا ہے۔ عورت بعض وقت بد اخلاق ہوتی ہے، شوہر کوئی بات سمجھاتا ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ منفی رویہ رکھتی ہے، گھر کے کام کاج ٹھیک طریقے سے نہیں کرتی ہے، تو پھر اب وہ چاہے کہ شوہر مجھ پہ نثار ہوتا رہے، میں چاہے کوئی بھی حرکتیں کرتے رہوں۔ اور یہ اکثر میں نے دیکھا ہے، میرے پاس سینکڑوں کیسز آتے ہیں کہ نہ شوہر اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہے نہ بیوی، یہ بھی فرشتہ اور یہ بھی فرشتہ، غلطی سامنے والے کی ہے، ہماری ہے ہی نہیں۔ اتنے بھولے پن کے ساتھ کہتے ہیں جی ساری غلطی اسی کی، ہماری تو میں نے کیا کیا؟ لیکن جب اپنا احتساب کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ غلطیاں آپ کی بھی ہیں۔ تو اگر آپ کا قصور ہے پھر شوہر لا تعلقی کر رہے ہیں تو آپ ان اسباب کو ختم کریں جس کی وجہ سے شوہر میں لا تعلقی پیدا ہو رہی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ وفا شعار ہیں، آپ ہر طرح گھر کا کام بھی کرتی ہیں، شوہر کا خیال کرتی ہیں، سب کچھ، اس کے باوجود وہ لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے آپ کی مسلسل دل آزاری کا سبب بن رہا ہے تو وہی حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور اسے بروز قیامت آپ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور ان دل آزاریوں کا بدلہ وہاں دلوایا جائے گا، اور آپ سے کہا جائے گا چاہو تو اس کی نیکیاں نکال لو، اور اگر پھر بھی دل آزاریوں کا حساب پورا نہ ہو تو اپنی برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈال کر اس کو جہنم میں بھیج دو اور تم جنت میں چلی جاؤ۔ تو یہ معاملات ہونے والے ہیں۔ جتنے بیویاں مجھے سن رہی ہیں، ہماری بہنیں سماعت فرما رہی ہیں جنہوں نے شوہر کا ناک میں دم کر رکھا ہے اور تھپڑ تک مار رہی ہیں، گریبان پکڑ رہی ہیں، خصوصاً باہر کی بچیاں جو بعض اوقات وہاں کی قانونی پروٹیکشن کی وجہ سے شوہر کو اتنا سا بونے کی طرح دیکھتی ہیں اپنے نظر سے، یا انہوں نے یا ان کے والدین نے شوہر کو ویزا دلوایا ہوتا ہے اور پاکستان سے یا کسی اور ملک سے وہاں بلوایا ہوتا ہے اور اپنے احسانات جتاتے ہیں، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ ایسی وہ شوہر حضرات جو ٹارزن بنے ہوئے گھر کے اندر اور سمجھتے ہیں کہ بیوی کو تھپڑ مارنا، گالیاں بکنا، بچوں کے سامنے ذلیل کرنا، اپنے گھر والوں کے سامنے اس کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دینا، مہمانوں کے سامنے بے عزت کر دینا میرے لیے بالکل جائز اور صحیح ہے۔ یہ بروز قیامت آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک مسلمان کی دل آزاری کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور ایسے بھائیوں کے لیے میں گزارش کرتا ہوں جو اگر فرض کر لیں بیوی کا قصور نہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے باہر کی دوستیوں اور باہر کے معاملات کی وجہ سے بیویوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، کہ اگر آپ کی بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرتا، آپ کا بہنوئی، یا آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کا داماد ایسا کرتا، تو کیا آپ اس بات کو پسند کرتے؟ جب نہیں کرتے تو وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، اس کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ اس لیے دونوں فریقین اپنی غلطیوں کو سمجھیں، ایک دوسرے سے معافی طلب کریں اور پیار محبت کے ساتھ رہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہم جب تسبیح زیادہ پڑھتے ہیں تو لوگ ہمیں ٹوکتے ہیں کہ تم ہر وقت کیوں پڑھتے رہتے ہو، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کے سامنے حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ کا عمل ظاہر نہ ہو۔ ہم کیوں ہونٹ ہلاتے ہیں لوگوں کے سامنے، کیوں ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں؟ میں بدگمانی نہیں کرتا ہوں، ہم کسی پہ بدگمانی کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن خود ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ نفس دوسروں کے سامنے جان بوجھ کے ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم ہونٹ ہلائیں یا تسبیح ہلاتے رہیں تاکہ سامنے والے متاثر ہو جائیں، ان کے دل میں ہماری بزرگی سما جائے، وہ ہماری بزرگی کے سحر میں جکڑ جائیں، ان کے زبان پہ تعریفی جملے جاری ہو جائیں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، ایک عورت دوسری عورت کی تعریف بہت ہی کم کرتی ہے۔ اگر کسی عورت کے سامنے آپ تسبیح پڑھیں گی بھی نا، باہر نکل کے گئی بڑی ریاکار ہے، ہمیں دکھانے کے لیے تسبیح پکڑ لیتی ہے، ہر وقت ہونٹ ہلاتی رہتی ہے، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، نہ دنیا کا فائدہ ہوا، اور اگر ریاکاری کی تو آخرت بھی برباد اور سزا لازم۔ اس لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ چند وظائف مقرر کریں، بہت زیادہ تسبیحات پڑھنا بھی کمال کی بات نہیں، اصل کمال ہے انسان علم دین حاصل کرے جو فرض، واجب اور سنت موقدہ کا سب سے پہلے، اسی طرح حرام، مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک جس کو اصاعت کہا جاتا ہے، ان کا علم حاصل کر کے اس پہ عامل ہوں، ٹھیک ہے نا؟ فرض والی سنت موقدہ کا پورا کریں، حرام، مکروہ تحریم اور اصاعت سے بچیں، اس میں اپنی کوشش صرف کریں۔ اس کے بعد معرفت خداوندی کے بارے میں آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ ہم نہ علم سیکھتے ہیں، نہ اللہ کی معرفت، نہ اس کے دلائل قدرت پہ غور و تفکر، نہ ان چیزیں، بس تسبیحات لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہر تسبیح پہ اللہ تعالیٰ ہم سے متاثر ہو کے میرے بڑے درجے بلند کر دے گا۔ اس لیے تسبیحات کی کثرت کے بجائے آپ ان چیزوں کی طرف پہلے آئیں اور علوم سیکھیں۔ فرض علم سیکھا نہ ہو، سارا دن آپ ہونٹ ہلاتے رہیں اور تسبیح پڑھتے رہیں، یہ تسبیحات آپ کو برود قیامت درجات نہیں بلکہ ہو سکتا ہے اللہ کی ناراضگی میں مبتلا کروا دیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کو کوئی جاب ملے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہو اور وہاں پر جا کے آپ ڈیوٹی پوری نہ کریں اور تسبیح لے کر بیٹھ جائیں اور تسبیحیں پڑھتے رہیں، اور جب مہینہ ختم ہو تو کہیں لائے جی سیلری ود بونس، کیونکہ میں نے تسبیحات پڑھی ہیں۔ بھائی تمہیں اس لیے کوئی یہاں بھیجا تھا؟ تمہیں آپ کو تو کام کے لیے رکھا تھا، کام آپ نے کیا نہیں تو سیلری کے مستحق کیسے ہوں گے؟ اسی طریقے سے جو اللہ کی ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے، یعنی جو اللہ نے ہم پر لازم کیا، فرض پورا کرو، واجب، سنت موقدہ، حرام سے بچو، مکروہ تحریمی، اصاعت سے بچو، ان کا علم سیکھو، اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو، عقیدہ بما دلائل سیکھو، بدعتوں سے بچیں، خرافات سے بچیں، ان میں سے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔
ہاتھ میں تسبیح لے کے ہم کر رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے جو میری بہن نے کویسچن کیا وہ صاحبہ علم ہو، وہ صاحبہ تقوی ہوں، سب کچھ سیکھ چکی ہوں، تو یہ ان کے لیے ہے ہی نہیں، تو یہ ان کے لیے ہے جو ایسا نہیں کرتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے حتی الامکان بچیں اور ان کے ٹوکنے کی پرواہ نہ کریں. جو عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں. مخلوق کو دکھانے کے لیے عمل کرنا یہ بھی ریاکاری، اور مخلوق کے ڈر سے عمل چھوڑ دینا یہ بھی ایک ریاکاری ہے. دونوں میں ایک بیلنس قائم کرنا چاہیے. کیا اقامت جو جماعت سے پہلے کہی جاتی ہے اس کے لیے داڑھی والا ہونا ہی ضروری ہے یا بغیر داڑھی والا بھی اقامت کہہ سکتا ہے؟ دیکھیں اقامت تو دونوں سے ہی ہو جائے گی، چاہے داڑھی والا ہو چاہے بغیر داڑھی والا ہو. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو دین کی یہ ان کو شعائر اسلام کہتے ہیں، علامات، دین کی علامات، جیسے اذان ہے ہماری، اقامت ہے، اس طرح قربانی بھی شعائر اسلام میں سے ہے، نماز یہ اسلام کی علامت ہے. یعنی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو ہم کہیں گے مسلمان ہے، اگر کوئی اقامت کہہ رہا ہو ہم کہیں مسلمان ہے. اس طرح کے جو چیز شاعر اسلام ہوتے ہیں ان میں حتی الامکان باعمل اور متقی شخص کو ہی آگے کرنا چاہیے. اگر نہ ہو تو بغیر داڑھی والا بھی کر سکتا ہے، لیکن داڑھی والے موجود ہیں تو انہی کو فوقیت دینی چاہیے. اور اس کی وجہ ایک بنیادی یہ ہے کہ فقہ حنفی میں اور جمہور کے نزدیک کم از کم ایک مٹھی داڑھی واجب ہوتی ہے، اس سے کم کروانا مکروہ تحریمی، اور بالکل ہی صاف کروا دینا یہ اور مزید مطلب یہ کہ سخت تھوڑا سا مکروہ تحریمی گناہ ہے. تو اس لیے ایک گناہگار کو جب آپ شاعر اسلام کی ادائیگی کے لیے موقع دیتے ہیں تو یہ ایک عزت کا مقام ہوتا ہے. حالانکہ جو اعلانیہ طور پہ فسق و فجور کر رہا ہو اگر اس کو کسی طرح عزت حاصل ہو تو کبھی بھی وہ اپنے گناہ کو نہیں چھوڑے گا بلکہ گناہ پر راضی ہو جائے گا. اگر آپ چرس پینے والے کو امامت کرنے دیں، شراب پینے والے کو امامت کرنے دیں، اس کی تعظیم کریں، اسے عزت سے بٹھائیں، آپ سوچئے کبھی وہ شراب چھوڑے گا، کبھی وہ چرس چھوڑے گا، کبھی زنا کرنا چھوڑے گا جب اس کو اتنی عزتیں مل رہی ہیں. اس لیے مذہب اسلام اس کے حقارت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کو احساس دلانے کے لیے کہ وہ ایک غلط کام کر رہا ہے، اور اگر وہ غلط کام کرے گا تو دنیا میں لوگ اس کو عزت نہیں دے رہے تو بروز قیامت بھی تمہیں ہو سکتا ہے کہ ذلت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے. اس احساس کو بڑھانے کے لیے حکم یہ رکھا کہ فاسق و فاجر کو تعظیمی معاملات نہ دیے جائیں، اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی بغیر داڑھی والا اقامت کہے تو اقامت ہو جائے گی. جب اقامت ایک مستحب کام ہے، یعنی یہ سنت غیر موقدہ آپ کہہ لیں، جس میں ثواب کافی کم ہے، اور داڑھی رکھنا واجب ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اذان دینے کے لیے تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، اقامت کے لیے ایسے حضرات بہت تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں جو صرف ایک فضیلت کی چیز ہے، واجب نہیں، لیکن واجب کے ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے. اگر اللہ کا اور رسول کا اتنا خیال ہے تو داڑھی بھی رکھنی چاہیے، یہ خیال رکھیں. کسی نے کہا کہ اگر سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوں تو اس طرح تصور کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں اور پھر یہ دعا کریں، تو اس طرح کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں بالکل یہ بہت ہی شدید قسم کا گناہ کی بات کسی نے کی ہے، اور اس پر اگر احتیاطاً حکم کفر دیا جائے تو کوئی اس میں تعجب کی بات نہیں ہے. جیسے فقہا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں پہ حکم کفر دیتے ہیں کہ احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کریں. یہ مطلب یہ کہ وہی مقررین ہوتے ہیں بعض اوقات کے جو اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں، اور لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے عشق میں ڈوب کر یہ باتیں کہہ رہا ہے. حالانکہ بے ادبی اور کفر ہے ایسی چیزیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانیت سے پاک و صاف ہے. فقہا نے سختی سے منع کیا کہ آپ کسی جانب اشارہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، یوں کرنا اشارہ، یہ تک منع ہے کہ وہ جسم سے پاک و صاف ہے، اور اشارہ اسی کی طرف ہوتا ہے جو جسمانیت رکھتا ہے، اور اللہ جسم سے پاک و صاف ہے، اس لیے اس کے لیے سمت کا تعین نہیں ہو سکتا. اور آپ ایک ایسا تصور دینا چاہتے ہیں کہ جس سے انسان کے ذہن میں یہ آئے کہ اللہ تعالیٰ ایک جسم رکھتا ہے، اس کے پاؤں ہیں، آپ پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں. بالکل غلط تصور دینے کی کوشش کی گئی ہے، ایسا ہرگز نہ کریں. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. تو اس پہ ہم حکم کفر نہیں دے رہے ہیں، لیکن احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کا مشورہ ضرور ہے. اور اس قسم کی باتیں یہ اللہ کے عشق اور محبت کی باتیں نہیں ہیں کہ جی اللہ کے عشق میں ڈوب کے باتیں. عشق شریعت کے تابع ہو تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کو مقبول کروائے گا. اپنی خرافاتی ذہن سے آپ کوئی کسی بھی بات کو عشق کا نام دے دیں تو وہ سیدھا آپ کو جہنم میں لے کے جائے گا اگر شریعت کے خلاف ہوگی. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. بہت سے لوگ ایسے اللہ کی ذکر ایسے کریں گے کہ آپ سنیں گے تو لگے گا بڑے عشق میں ڈوبا ہوا ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ خلاف شرع بیان ہو رہی ہیں. یہ انداز، یہ چہرے کے تاثرات، یہ لہجے کا نرم ہونا، یہ عارضی اور گڑ گڑاہٹ، یہ جب تک شریعت کے تابع نہ ہو یاد رکھیں ہمارے لیے نافع نہیں ہے، تباہی ہے، تباہی. اس لیے میرے تمام سننے والے بہن بھائی اس کا خیال رکھیں. یہ بہن نے فرمایا کہ ان کے شوہر جو ہیں یہ سسرال میں، یعنی میکے میں آ کر، لڑکی کے میکے میں آ کر جو ان کا شوہر کا سسرال ہے منفی رویہ رکھتے ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں میں اس قسم کے معاملات کا حکم بیان کرنے کے لیے پہلے ہمیں پورا ماحول دیکھنا ہوتا ہے. آپ کہہ رہی ہیں منفی رویہ ہو سکتا ہے، شوہر اپنے شوہر کے نزدیک وہ مثبت رویہ ہو،
کیونکہ بعض اوقات سسرال والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ پازیٹیو رویہ نہیں رکھ سکتے، وہ فاسق و فاجر ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، بد مذہب ہوتے ہیں، اسی طریقے سے فتنہ باز ہوتے ہیں، لڑوانے کے ماہر ہوتے ہیں، یا داماد کو وہ عزت نہیں دیتے جو دینی چاہیے، ذلیل کرتے ہیں، حقارت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر وہ ریزرو ہوتا ہے، ایسی صورت میں اگر وہ صحیح کھل کر بات نہیں کرتا، ایسی صورت میں اگر وہ آ کر زیادہ بیٹھنا نہیں چاہتا، اسے سسرال والے کہیں بھی یہ تو بڑا منفی رویہ رکھتا ہے، تو کون احمق ہوگا جو یہ کہے گا کہ داماد کا رویہ منفی ہے؟ بلکہ یہ کہا جائے گا یہ سسرال والوں کا رویہ منفی ہے، ان کی حرکات مشکوک ہیں، داماد تو ٹھیک کر رہا ہے۔ اس لیے کسی کے منفی رویے کا تعین اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ معاملے کے تمام سیاق و سباق آگے پیچھے اور پورے معاملے کو نہ دیکھ لیں۔ اس لیے مطلب اس کا حکم بیان کرنا تھوڑا دشوار ہوگا جب تک کہ شوہر کی رائے بھی نہ لے لی جائے۔ لیکن چلیں فرض کر لیتے ہیں ہم آپ کی بات یوں مانتے ہوئے کہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں، کوئی خرابی آپ میں نہیں، نہ آپ کے گھر والوں کے اندر، شوہر کا رویہ خراب ہے، اسی میں ساری خرابی ہے، تو لازم سی بات ہے کہ یہ بد اخلاقی ہے، اور بد اخلاقی حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دو عورتوں کے بارے میں کویسچن ہوا کہ ایک عورت ہے وہ خوب صدقہ کرتی ہے اور دن کو نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو اذیت اور تکلیف پہنچاتی ہے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں ہے۔ جبکہ دوسری عورت کے بارے میں بتایا کہ اس کی عبادات اتنی زیادہ نہیں ہے اور معمولی چیزیں صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، سرکار نے فرمایا وہ جنت میں ہے۔ تو اس لیے وہ داماد حضرات، اسی طرح وہ بہویں جو اپنے سسرال میں جا کر ان کا ناک میں دم کر دیتے ہیں اور اپنی بد اخلاقی سے ان کی دل آزاری کے مرتکب ہوتے ہیں، فوراً توبہ کر لیں اور ان سے معافی مانگ لیں، ورنہ یہ آپ کا ظلم فاسد دنیا میں تو چل جائے گا کہ آپ نے اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے یا اپنے رویے کو خراب رکھ کر شاید کوئی عزت کا پہلو ڈھونڈ لیا ہو، لیکن مرنے کے بعد اس میں معذرت کے ساتھ ذلت کا پہلو ہے، اور بروز قیامت ان کو عزت مل رہی ہوگی، آپ انہی کے سامنے معاذ اللہ مبتلائے ذلت ہوں گے، ندامت اور رسوائی میں مبتلا ہوں گے، تو کیا فائدہ ایسا کرنے کا؟ اس لیے بہتر ہو جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پہلے مسئلہ معلوم نہیں تھا، جیسے امام صاحب سجدے میں ہیں یا رکوع میں ہیں تو میں تکبیر لگا کے فوراً ہی چلا جایا کرتا تھا اور قیام نہیں کرتا تھا، حالانکہ ایک بار سبحان اللہ کی مقدار تکبیر تحریمہ لگا کر ایک بار کم از کم سبحان اللہ کی مقدار کھڑے ہوں، پھر اگر امام رکوع میں ہے تو فوراً آپ رکوع میں چلے جائیں یا سجدے میں چلے جائیں، لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ تکبیر لگائی فوراً ہی چلے گئے، ٹھہرتے نہیں تھے۔ تو اب یاد نہیں ہے کتنی نمازیں ایسی ہوئی ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ کو یا تعداد میں مطلب ڈاؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم تحری کرتے ہیں۔ تحری کا مطلب ہوتا ہے دل سے گواہی کو طلب کرنا۔ آپ دل سے پوچھیں کہ کتنی نمازیں ایسی ہوں گی، 10 12 15 20، دل کہے ہاں 20 سے زیادہ نہیں ہوں گی، 5 اور بڑھا لیں، 25 کر کے ان نمازوں کو آپ دوبارہ پڑھ لیں، قضا کی نیت سے پڑھیں گے کیونکہ قیام آپ نے ترک کیا، فرض نہیں ہوا تو نماز ہی نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندگی کے ساتھ توبہ کریں۔ اور ہماری گزارش ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب انہیں اس قسم کے مسئلے پتہ چلتے ہیں تب وہ سر کو ہاتھ مارتے ہیں، اوہو مجھے تو یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی سخت ضرورت کی ہیں لیکن آپ کو معلوم نہیں، ان میں سے ایک چیز آپ کو معلوم ہو گئی تو آپ نے غلطی اپنی پوری اس کا تدارک کر لیا، کفارہ دے دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہوئیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ اسی طرح مر گئے اور مرنے کے بعد پتہ چلا کہ 25 میں سے ایک چیز تو مجھے پتہ چل گئی تھی لیکن 24 ایسی تھیں کہ مجھے یہی نہیں پتا تھا کہ وہ میری ضرورت ہے، اور ان کا علم نہ ہونے کی بنا پہ میں مسلسل گناہ گار ہوتا رہا، تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ آپ کو درگزر فرما دے گا؟ جو اس نے علم سیکھنے کا حکم دیا ہے وہ صرف میرے لیے یا دینداروں کے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ ہم چاہیں تو مطلب جاہل بن کر رہیں، ہم نافرمانیاں کریں اور بعد میں بھولے پن کے ساتھ کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا۔ 18 سال ہو گئے میرے پروگرام کو، کنفرم 18 سال، اور مسلسل میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں خدا را علم سیکھیں۔ بہت سارے بھائی مجھے میسج کرتے ہیں، ایسے بیسک نماز کے کویسچن کرتے ہیں کہ میں بعض اوقات سر پکڑ لیتا ہوں کہ یہ تو ان کو 7 سال کی عمر میں آ جانا چاہیے تھا، یعنی 7 سال گزرے 8ویں میں لگے تو نماز کا یہ علم ان کو آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ 7 برس کا ہونے کا مطلب ہے کہ 7واں سال گزر کے وہ 8ویں سال میں داخل ہو جائے، نماز کا حکم اسی وقت اس کو دیں گے جب نماز کے بارے میں بنیادی معلومات اس کو ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے اشارہ کر رہے ہیں سرکار کہ 7 سال کے بچے کو نماز کے احکام بھی آپ سکھا دیں تاکہ وہ 8ویں سال میں نماز کو ادا کرے، اور اس کے بعد 10ویں سال میں تو مار کر نماز پڑھائیں۔ اگر بیچ میں کوتاہی ہوئی بھی ہے تو اب بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور آپ 40ویں سال میں آ کے یہ کویسچن کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اس پہ غور کریں۔ یہ کہ انہوں نے پوچھا کہ مرد کو ڈائمنڈ پہننا کیسا ہے، تو یہ شرعاً جائز ہوتا ہے، نگی ہے، اس کو نگ کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن انگوٹھی جو آپ یوز کریں جس کو حلقہ کہتے ہیں وہ چاندی کا ہونا چاہیے اور 4.5 ماشا سے کم وزن کا ہو، کسی اور دھات کے ساتھ نہ پہنے، نہ سونے کے ساتھ پہن سکتے ہیں، تو گویا کہ اس کو پہن سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ نہ پہنے،
کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً نگینے والی انگوٹھی پہنی ہے، مہر والی انگوٹھی بھی پہنی ہے، اس لیے اس کو تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے سنت ہے۔ لیکن اگر ڈائمنڈ والی پہنیں گی تو ڈائمنڈ چمکتا ہے، لائٹ پڑتی ہے، تو خواہ مخواہ کا مطلب پھر ایک آدمی اداکاری ریاکاری میں مبتلا ہوتا ہے، عجب خود پسندی پیدا ہوتی ہے، بعض اوقات تکبر میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے مرد حضرات کو اس سے اجتناب بھی کرنا چاہیے، اور یہ انگوٹھیاں جو ہیں مرد کے اندر ایک نازکی سی پیدا کر دیتی ہیں۔ اسی لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں تو خاص طور پر، یہ ویسے تو قیامت تک کے لیے حکم ہے، لیکن وہ دور ایسا تھا کہ جس میں جہاد ہو رہا تھا، جنگیں تھیں، اسلام کا غلبہ مقصود تھا، تو وہاں صحابہ کرام کو سختی کے ساتھ اس قسم کے تمام زیوروں سے منع کیا، کیونکہ اس سے نزاکت پیدا ہوتی ہے اور پھر انسان مردوں والے کام بہت سے نہیں کر پاتا ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ مسجد میں بجلی نہیں تھی اور گرمی انتہائی شدید ہو رہی تھی، تو کیا اس صورت میں مسجد کی چھت پر نماز پڑھنا شرعاً جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، کیونکہ نماز میں خشوع خضوع مطلوب ہے، طبیعت کی رغبت ہو، ذہن مکمل طور پر اس طرف متوجہ ہو، یہ سب سے افضل چیز ہے۔ اب اگر ہال کے اندر، مسجد کے بند کمرے کے اندر لائٹ بھی نہیں ہے اور یو پی ایس وغیرہ بھی نہیں چل رہے ہیں، جنریٹر بھی نہیں ہے، تو اس حبس کے اندر نماز ادا کرنا تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ ایسی صورت میں چھت پر بالکل نماز ادا ہو سکتی ہے۔ ویسے فقہا نے ضرور یہ لکھا ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے مسجد کی چھت پر چڑھنا یہ بے ادبی ہوتا ہے، لیکن یہ تو ضرورت شرعیہ ہے، بالکل اوپر جا کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ کہ کسی نے یوں کہا کہ معاذ اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر سرزد ہوا فرض کر لیں، تو پھر میں کچھ عرصے کے لیے اسلام سے دوری رہوں گا، پھر بعد میں تاخیر کے بعد توبہ کر لوں گا، ایسا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں فقہا نے واضح طور پر لکھا ہے کہ رضا بالکفری کفرن، کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چاہے ابھی نہیں ہوا، یہ تو اور کنڈیشنل بھی اس نے کہا کہ اگر میں کافر ہو گیا تو پھر میں کچھ عرصے رہوں گا، لیکن آپ غور کریں کچھ عرصے حالت کفر میں رہوں گا، یہ کم از کم چاہے کافر ہونے کے بعد ہی کہ وہ کہہ رہا ہے، لیکن بہرحال کفر سے رضا تو ہے، اس لیے فوراً ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا لازم ہے۔ اور یہ مذاق کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، اگر آپ کا وہ کوئی دوست وغیرہ ہے تو اس سے فوراً سوشل بیک آؤٹ کریں کہ جب تک تم اعلانیہ توبہ نہیں کرو گے ہم سے آئندہ کلام نہ کرنا، تب اس کو اپنی ان قباحتوں کا احساس ہوگا۔ ہم کی ہنس پڑتے ہیں اور یہ معمولی سمجھ کے یار ایسا نہیں کرنا چاہیے، پھر کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسے لوگ جو کسی کو گناہ کا احساس نہ دلائیں، اس کو خطا کا احساس نہ دلائیں، بلکہ اس کے ساتھ گھل مل جائیں، ایسا کرنا گناہ ہوتا ہے اور آخرت میں اس پہ وبال تو ہوگا۔ اس طرح اس کی حوصلہ افزائی کرنے والے جو دانستہ کریں یا نادانستہ طور پہ کریں، ان کی بھی گرفت ہوگی۔ اور ایسے بھائی بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں ہرگز یہ ناپاک خیال بھی اپنے ذہن میں نہ آنے دیں، کیونکہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تو آپ فوراً تیمم فرماتے، صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریبی پانی تو موجود ہے، آپ کیوں تیمم فرما رہے ہیں؟ تو سرکار فرماتے تھے کہ ہو سکتا ہے میں پانی تک نہ پہنچ پاؤں اور مجھے موت آ جائے۔ حالانکہ اللہ کے نبی بہت کچھ جانتے تھے اللہ کی عطا سے کہ کتنی میری تبلیغ باقی ہے، لیکن یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ سرکار موت کو بالکل قریب دیکھا کرتے تھے، گویا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے امتی قریب دیکھیں، اور یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں تاخیر کے بعد کروں گا۔ اب سوچنا چاہیے کہ اگر آپ تاخیر کریں اور اسی حالت میں موت آ جائے تو ذرا قرآن پڑھ کر دیکھیے، وہ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا جو حالت کفر میں مر گیا ہے، اسے وہاں پر آگ جلائے گی، اسے جہنمیوں کے زخموں کا خون اور پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں انہیں لوہے کی بالٹیوں کے اندر گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جب وہ کہیں گے پیاس، اور اس سے پہلے کھانے کے لیے ایسا کھانا دیا جائے گا جو کانٹے دار ہوگا، حلق میں جا کے پھنس جائے گا، نہ اندر جائے گا نہ اوپر، اور اندر چلا بھی جائے تو کوئی اس میں توانائی نہیں، تو بے چین ہو جائیں گے، فریادیں کریں گے، انہیں لوہے کی بالٹیوں میں پانی دیا جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں جب وہ اس کو قریب کریں گے وہ اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ ایک روایت میں تو ہے کہ ان کے چہرے کی کھال نکل کر گر جائے گی، پگھل کر گر جائے گی، اور ایک روایت میں ہے کہ پھر وہ کھال گرے گی لیکن یہاں کا حصہ باقی رہے گا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وہ قریب کرے گا تو اتنا گرم پانی ہوگا کہ اوپر کا ہونٹ سوج کر نصف سر تک چلا جائے گا اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف تک آ جائے گا، پھر بھی وہ باز نہیں آئے گا، اس پانی کو پیے گا تو جیسے وہ پانی اندر جائے گا اس کے اندر کی تمام آنتیں وغیرہ سب کاٹ کے پیچھے کے راستے سب باہر نکل جائے گا، لیکن پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا اور پھر یہ طرز عمل دوبارہ درست ہوگا۔ آپ سوچئے تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں اگر کسی میں ہوں تو وہ ایمان کی حلاوت کو پائے گا۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول تمام ماسوا سے اسے محبوب ہوں، دوسرا وہ کسی شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، اور تیسرا یہ کہ اس کے لیے کفر کی طرف لوٹنا اسی طرح ناپسندیدہ ہو جیسے اس کو آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے۔ تو اس لیے نفرت رکھیں، اسلام بہت بڑی چیز ہے، اس نعمت کا اندازہ آپ کو ابھی نہیں ہو رہا،
مرنے کے بعد ہوگا، مطلب سب کو نہیں ہوتا، ان کو کہہ رہا ہوں جن کو ہے تو ہے، تو جی آپ کو چونکہ اندازہ نہیں ہو رہا اس لیے آپ کہہ رہے ہیں حالت کفر میں رہوں گا. کیا کریں گے حالت کفر میں رہ کر؟ دنیا کے مزے حاصل کریں گے؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں زنا کر لوں گا، فلاں کر لوں گا، فلاں کر لوں گا، مذہبی پابندی تو ہوگی نہیں. ارے بھائی تو ان چیزوں کا وبال نہیں ہے، ان چیزوں کا کہ کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے ان آسائشوں میں ایسے آپ گم ہو جائیں کہ پھر اسلام کی طرف آنے کی توفیق نہ ملے، پھر آپ ہمیشہ ہمیشہ اللہ نہ کرے جہنم میں چلے جائیں گے.